شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں، موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں، دریا تیرے وجود کا حصہ تو میں بھی ہوں، موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں، دریا تیرے وجود کا حصہ تو میں بھی ہوں، مجھ میں اور اس میں صرف مقدر کا فرق ہے، مجھ میں اور اس میں صرف مقدر کا فرق ہے، ورنہ وہ شخص جتنا ہے اتنا تو میں بھی ہوں، اور کیا بات ہے کہ لوگوں سے نبھتی نہیں میری، کیا بات ہے کہ لوگوں سے نبھتی نہیں میری، ویسے تعلقات بناتا تو میں بھی ہوں، اور ایک آئینے میں دیکھ کے آیا ہے یہ خیال، ایک آئینے میں دیکھ کے آیا ہے یہ خیال، میں کیوں نہ اس سے کہہ دوں کہ تجھ سا تو میں بھی ہوں، اور تیمور ڈوبتے ہوئے تارے سجھا گئے، تیمور ڈوبتے ہوئے تارے سجھا گئے، مجھ کو بھی ڈوبنا ہے ستارہ تو میں بھی ہوں، موتی نہیں ہوں ریت کا ذرہ تو میں بھی ہوں، دریا تیرے وجود کا حصہ تو میں بھی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب تیمور حسن تیمور صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ دوم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا خادم سرفراز عابدی۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام باذوق سامعین کا۔ عہد رواں کے عصر رواں کے شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا جناب تیمور حسن تیمور صاحب کا کلام۔ ہمارے اہل قلم یعنی جو شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، تمام ہی اہل قلم ہیں۔ شعراء کرام میں ایسے اہل قلم بھی ہیں کہ شاعری کے علاوہ مضامین بھی تحریر فرماتے ہیں اور شاعروں کی شاعری پر، ان کے مجموعہ کلام پر تبصرے بھی فرماتے ہیں۔ انہی میں ایک نام جناب خواجہ علی حسین عابدی صاحب کا ہے۔ خواجہ علی حسین عابدی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ہم جس کرب آمیز دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ حساس ذہنوں کے لیے خاصا بے ربط دور ہے۔ شیرازہ حواس ریزہ ریزہ، متاع خواب ٹکڑے ٹکڑے، اور دولت آئینہ کرچیوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ روئی کا گالا اور روئی کا ٹکڑا دونوں ہی اپنی اپنی ضرورت اور اہمیت کے لیے الجھ پڑے ہیں۔ شاعری ایک حساس موضوع ہے جسے اس بے حس اور مادیت پرست دور میں درد دل اور ذوق رکھنے والے لوگ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ وقت کی تیز رفتاری اور فکر معاش نے قاری کو کتابوں سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شائع ہونے والے مجموعہ کلام کی تعداد 500 یا 1000 تک محدود ہے۔ نصف صدی سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ شعراء کرام کے علاوہ شاعرات بھی ماشاءاللہ بکثرت شاعری کے میدان میں دکھائی دیتی ہیں،
وہ نہ صرف شعر گوئی تک محدود ہیں بلکہ نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی ان کے مجموعہ ہائے کلام منظر عام پر آ رہے ہیں، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اپنی ذات پر رونما ہونے والے واقعات، زمانے کے نشیب و فراز، اپنے ارد گرد بکھری ہوئی انسانیت کی تذلیل، دکھ غم سے گونجتی ہوئی زندگی اور بہت سے اذیتناک مسائل، ان سب کے اظہار کے لیے قلم اور کاغذ سے بہتر کوئی زاویہ نہیں۔ بجا تحریر فرمایا جناب علی حسین عابدی صاحب آپ نے۔ محترمہ ریحانہ کنول صاحب کی شاعری اور ان کے مجموعہ کلام پس حرف پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ کاغذ قلم کا درست استعمال اور لفظوں کو خوبصورتی سے سینچنے کا جو انداز محترمہ ریحانہ کنول کے ہاں پایا جاتا ہے، قابل داد و تحسین ہے۔ ریحانہ کنول صاحبہ فرماتی ہیں کہ غم حیات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہوں، غم حیات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہوں، زمیں پہن کے فلک سر پتان لیتی ہوں، غم حیات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہوں، زمیں پہن کے فلک سر پتان لیتی ہوں، اور تیرے مزاج سے ہوں اس قدر شناسا میں، تیرے مزاج سے ہوں اس قدر شناسا میں کہ تیرے لہجے کی سلوٹ کو جان لیتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ۔ سامعین، آج کل یعنی موجودہ دور میں جو شعراء کرام ادب تخلیق فرما رہے ہیں، شاعرات بھی ماشاءاللہ، جیسا کہ علی حسین عابدی صاحب کی تحریر ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، انہوں نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ ہماری ایک شاعرہ ہیں عائشہ بیگ عاشی صاحبہ، عائشہ بیگ عاشی صاحبہ کا کلام کہ پرکیف ہیں انداز مکارم نہیں بدلے، پرکیف ہیں انداز مکارم نہیں بدلے، اترے تھے جو اس دل میں وہ موسم نہیں بدلے، پرکیف ہیں انداز مکارم نہیں بدلے، اترے تھے جو اس دل میں وہ موسم نہیں بدلے، اور اس گھر کی میں بنیاد ہی کس طرح بدل دوں، اس گھر کی میں بنیاد ہی کس طرح بدل دوں، میں نے تو کبھی گھر کے ملازم نہیں بدلے، اور رشتوں کا بھرم رکھنے کو قربانی جذبات، رشتوں کا بھرم رکھنے کو قربانی جذبات، اے عشق تیرے اب بھی لوازم نہیں بدلے، اور عشاق تفاسیر بناتے رہے اپنی، عشاق تفاسیر بناتے رہے اپنی، آیات محبت کے تراجم نہیں بدلے، شعلے بھی ہیں کانٹے بھی ہیں پتھر بھی ہیں عاشی، شعلے بھی ہیں کانٹے بھی ہیں پتھر بھی ہیں عاشی، منزل پر پہنچنے کے عزائم نہیں بدلے، پرکیف ہیں انداز مکارم نہیں بدلے، اترے تھے جو اس دل میں وہ موسم نہیں بدلے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ عائشہ بیگ عاشی۔ محترمہ بلقیس خان صاحبہ، بلقیس خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ طوفانی حالات بھی دیکھو، طوفانی حالات بھی دیکھو، ڈال سے ٹوٹے پات بھی دیکھو، طوفانی حالات بھی دیکھو، ڈال سے ٹوٹے پات بھی دیکھو، مجھ پر فتوے گھڑنے والوں، مجھ پر فتوے گھڑنے والوں، خود
اپنی حرکات بھی دیکھو، اور خواب سے آری ان آنکھوں میں، خواب سے آری ان آنکھوں میں اشکوں کی بہتات بھی دیکھو، اور دیکھ رہے ہو صرف بغاوت، دیکھ رہے ہو صرف بغاوت، لڑکی کے صدمات بھی دیکھو، اور خواب ہمارے دیکھنے والوں، خواب ہمارے دیکھنے والوں تم اپنی اوقات بھی دیکھو، طوفانی حالات بھی دیکھو، ڈال سے ٹوٹے پات بھی دیکھو۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ بلقیس خان صاحبہ۔ محترم جناب عارف شفیق صاحب، صحافی و ادیب جناب عارف شفیق صاحب فرماتے ہیں کہ گونگے تھے جو صدا سے وہ جب بولنے لگے، گونگے تھے جو صدا سے وہ جب بولنے لگے، ایک دوسرے کے راز سبھی کھولنے لگے، میں شور سے مشینوں کے آؤں جو لوٹ کر، میں شور سے مشینوں کے آؤں جو لوٹ کر، آواز تیری کان میں رس گھولنے لگے، اور لوگوں نے پیار کو بھی تجارت بنا لیا، لوگوں نے پیار کو بھی تجارت بنا لیا، جذبوں کو بھی ترازو میں اب تولنے لگے، اور لفظوں نے پہلے معنی نئے منکشف کیے، لفظوں نے پہلے معنی نئے منکشف کیے، پھر بھید کائنات کے سب کھولنے لگے، اور گولی کی گونج قوت پرواز دے گئی، گولی کی گونج قوت پرواز دے گئی، پنجرے میں قید پنچھی بھی پر تولنے لگے۔ عارف شفیق کیسی یہ تحریک تو نے دی، عارف شفیق کیسی یہ تحریک تو نے دی، بے خوف ہو کے لوگ جو سچ بولنے لگے، گونگے تھے جو صدا سے وہ جب بولنے لگے، ایک دوسرے کے راز سبھی کھولنے لگے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عارف شفیق صاحب۔ آئیے سامعین، آپ کو ایک اور کلام سنواتے ہیں، پھر لوٹ کر آتے ہیں۔ عیب رواں کے شعراء کرام کے کلام حصے دوم میں سماعت فرما رہے ہیں، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے یہ کلام۔ ہمارے اور تمہارے راستے میں ایک نیا فن تھا، نیا فن تھا، مگر دنیا پرانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، عیاں کر دی ہر ایک پر ہم نے اپنی داستانیں دل، عیاں کر دی ہر ایک پر ہم نے اپنی داستانیں دل، عیاں کر دی یہ کس سے چھپانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا صبا اکبر آبادی کا کلام، سجاد علی کی آواز۔ شہر کراچی کے ایک اور شاعر جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی کام کروں، دنیا میں ایسا کوئی کام کروں، زندگی اپنی تیرے نام کروں، دنیا میں ایسا کوئی کام کروں، زندگی اپنی تیرے نام کروں، جب کوئی سچی بات کہنی ہو
جب کوئی سچی بات کہنی ہو آئینے کو میں ہم کلام کروں، اپنا دکھڑا انہیں سناؤں میں، اپنا دکھڑا انہیں سناؤں میں، عمر اپنی یوں ہی تمام کروں، اور دل کی محفل سجا کے روزانہ، دل کی محفل سجا کے روزانہ اس کے آنے کا اہتمام کروں، میں اتاروں بلائیں سر سے تیری، میں اتاروں بلائیں سر سے تیری، یوں محبت کا احترام کروں، اور ماں کے قدموں میں بس رہوں حیدر، ماں کے قدموں میں بس رہوں حیدر، ماں کا اس درجہ احترام کروں، دنیا میں ایسا کوئی کام کروں، زندگی اپنی تیرے نام کروں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ ہمارے ایک اور شاعر ہیں ندیم راجہ صاحب۔ ندیم راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگ متقی تاجر محلے دار سے تو، بزرگ متقی تاجر محلے دار سے تو، ہمارا پوچھ کبھی آ کے 3-4 سے تو، بزرگ متقی تاجر محلے دار سے تو، ہمارا پوچھ کبھی آ کے 3-4 سے تو، میں پہلی بات پہ ماتم کروں کہ دوجی پر، میں پہلی بات پہ ماتم کروں کہ دوجی پر، یقین سے میں گیا اور اعتبار سے تو، اے دل سلام تجھے تیری دھڑکنوں کو سلام، اے دل سلام تجھے تیری دھڑکنوں کو سلام، جو اپنا کام چلاتا ہے انتظار سے تو، خود اپنے آپ کو آواز دیتا رہتا ہوں، خود اپنے آپ کو آواز دیتا رہتا ہوں، پکارتا تھا مجھے جس طرح سے پیار سے تو، پھر اس کے بعد تو رہتا ہے اگلے 6 دن تک، پھر اس کے بعد تو رہتا ہے اگلے 6 دن تک، جو میرے دھیان میں آتا ہے سوموار سے تو، بزرگ متقی تاجر محلے دار سے تو، ہمارا پوچھ کبھی آ کے 3-4 سے تو۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ندیم راجہ صاحب۔ عہد رواں کے ایک اور شاعر جناب رحمان فارس صاحب۔ رحمان فارس صاحب فرماتے ہیں کہ جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے، جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے، خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے، اور نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال، نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال، کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے، اور سارے ڈر بس اسی ڈر سے ہیں کہ کھو جائے نہ یار، سارے ڈر بس اسی ڈر سے ہیں کہ کھو جائے نہ یار، یار کھو جائے تو پھر کون سا ڈر بچتا ہے، اور روز پتھراؤ بہت کرتے ہیں دنیا والے، روز پتھراؤ بہت کرتے ہیں دنیا والے، روز مر کے میرا خواب نگر بچتا ہے، اور اب میرے عیب زدہ شہر کے شر سے صاحب، اب میرے عیب زدہ شہر کے شر سے صاحب، شاذ و نادر ہی کوئی اہل ہنر بچتا ہے، اور عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس، عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس 2 سے جب 1 نکالیں تو 0 بچتا ہے۔ واہ واہ واہ! عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس 2 سے جب 1 نکالیں تو 0 بچتا ہے، جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے، خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے،
شاعری سچ بولتی ہے، جناب رحمان فارس صاحب۔ آپ تمام کی حسین سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے، اور اس سلسلے کو پسند کرنے والے کرم فرماؤں کے نام ہر پروگرام میں لیے جاتے ہیں۔ آج حصہ دوم اور حصہ اول اس سے قبل پیش کیا گیا۔ ان دونوں کو لائک کرنے والے اور اپنی آرا سے نوازنے والے سامعین کے نام لیے جائیں گے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ تو ادا ہم کر ہی نہیں سکتے کہ آپ باذوق سامعین ہیں۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ چلتے چلتے آخر میں اپنی غزل کے یہ چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم پہ طوفان غم بڑے گزرے، ہم پہ طوفان غم بڑے گزرے، بن تیرے دن بہت کڑے گزرے۔ ہم پہ طوفان غم بڑے گزرے، بن تیرے دن بہت کڑے گزرے، اور صف بصف تھے عدو دلو جاں کے، صف بصف تھے عدو دلو جاں کے، ہم مگر سب سے بے لڑے گزرے، اور مستقل انتظار کے لمحے، مستقل انتظار کے لمحے، تیری راہوں ہی میں پڑے گزرے، اور عشق وہ امتحان ہے جس سے، عشق وہ امتحان ہے جس سے ہم تو کیا ہیں بڑے بڑے گزرے، اور سرفراز عابدی ہمیں تھا محال، سرفراز عابدی ہمیں تھا محال، جس طرح وہ کھڑے کھڑے گزرے، ہم پر طوفان غم بڑے گزرے، بن تیرے دن بہت کڑے گزرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، زندگی بخیر۔ سینئر شعراء کرام کے کلام اور عہد رواں کے شعراء کرام کے کلام کے ساتھ اتوار کو حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔